بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گلستاں دیباچہ کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے اس قطعہ سے اول اردی بہشت ماہ جلالی بلبل گویند بر منابر قصباں برگل سرخ ازنم فتادہ لعالی ہمچو عرق بر عذار شاہد غضباں۔ بلبل گویند بر منابر قصباں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور قصباں بھی بالضم ضمہ کے ساتھ بھی۔ چلیے، بلبل گویند بر منابر قصباں۔ اور اگر شعر میں تطبیق کریں گے آپ تو قصباں ہی پڑھے بہتر ہے، چونکہ قصباں اس کا قافیہ نیچے آ رہا ہے غصباں۔ چلیے، شبرا ببوستاں بایک ہاں برگل سرخ ازنم او فتادہ لعالی۔ دیکھیے، اول اردی بہشت ماہ جلالی برگل سرخ ازنم او فتادہ لعالی۔ دیکھیے اس کا قافیہ جو ہے یہ ہے جلالی، لعالی اور قصباں غصباں، یہ دونوں جو ہے مصرع میں تطبیق ہے۔ اول اردی بہشت ماہ جلالی بلبل گویند بر منابر قصباں برگل سرخ ازنم فتادہ لعالی ہمچو عرق بر عذار شاہد غضباں۔ شبرا ببوستاں بایک از دوستاں اتفاق مبیت افتاد موضع خوش و خرم و درختان دلکش و درہم گفتی کے خرد مینا برخاکش ریختہ و عقد ثریا از تاکش آویختہ روضتم ماء نہرہا سلسال دوحۃ سجع طیرہا موزون آ پر از لالہائے رنگا رنگ وی پر از میوہائے گوناگون بعد در سائے درختانش گسترانید فرش بوقلمو گسترانید فرش بوقلمو۔ چلیے، پہلے لفظی ترجمہ کریں آپ، اس کے بعد اصطلاحی، اور ضرورت پڑے تو مرادی بعدہ الفاظ کا حل اور وضاحت و تشریح۔ پہلے لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، دیکھیں آپ، اول اردی بہشت ماہ جلالی۔ ماہ جلالی اردی بہشت کی ابتدا۔ ماہ جلالی اردی بہشت کی ابتدا۔ بلبل گویند بر منابر قصباں۔ بلبل کہہ رہی ہیں، بلبل بول رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، شاخوں کی ممبروں پر، بلبل شاخوں کی ممبروں پر کہہ رہی ہیں، بول رہی ہیں۔ لفظی ہوا، اصطلاحی کس طرح کریں گا آپ؟ اول اردی بہشت ماہ جلالی۔ ماہ جلالی اردی بہشت کی ابتدا تھی۔
ماہ جلالی اردو بہشت کی ابتدا تھی، بلبل گویند بلبل گوئندہ بلبل گوئندہ بر منابر قصباں، بلبل شاخوں کی ممبروں پر چہچہا رہی تھی۔ گوئندہ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر بلبل کہنے والی، بلبل بولنے والی شاخوں کی ممبروں پر، یہ تو لفظی ہوا، اصطلاحی بلبل شاخوں کی ممبروں پر چہچہا رہی تھی۔ ماہ جلالی اردو بہشت کی ابتدا تھی، بلبل گوئندہ بر منابر قصباں، بلبل شاخوں کی ممبروں پر چہچہا رہی تھی۔ اردو بہشت، اردو بہشت ایک مہینے کا نام ہے، اور اردو کا معنی جو آتا ہے وہ مانند کا ہے، طرح کا۔ اردو بہشت میں مشابہت جو ہے، یعنی چونکہ یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جو جنت نظیر لگتا ہے، اس مہینے میں پھول جو ہے، طرح طرح کے پھول، زمین طرح طرح کے پھولوں سے زمین جو ہے لد جاتی ہے، زمین بھری ہوئی ہوتی ہے، تو زمین جو ہے جنت نظیر معلوم ہوتی ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام اردو بہشت رکھا گیا ہے۔ چلیے تشریح بعد میں ہوگی، پہلے ترجمہ سنیں آپ۔ ماہ جلالی اردو بہشت کی ابتدا تھی، شاخوں کی ممبروں پر بلبل چہچہا رہی تھی، برگلے سرخ از نم فتادہ لعلی، برگلے سرخ لال پھول پر از نم او اس کی نمی سے، فتادہ لعلی موتیاں پڑے ہوئے، موتیاں ٹپکے ہوئے، لال پھولوں پر از نم او اس کی نمی سے، فتادہ لعلی موتیاں ٹپکے ہوئے، ہمچو عرق بر عذار شاہد غضباں غضبناک معشوق کے گال پر، بر عذار شاہد غضباں عرق ہمچو عرق، بر عذار شاہد غضباں غضبناک معشوق کے گال پر، ہمچو عرق پسینے کی طرح۔ لفظی ترجمہ ہے، برگلے سرخ از نم او فتادہ لعلی، لال پھول پر اس کی نمی سے موتیاں پڑے ہوئے، ہمچو عرق بر عذار شاہد غضباں غضبناک معشوق کے گال پر پسینے کی طرح۔ یہ تو لفظی ہوا، اصطلاحی کیسے کریں گے آپ؟ برگلے سرخ از نم او فتادہ لعلی، برگلے سرخ گلاب کے پھول پر از نم او شبنم کے قطروں سے، فتادہ لعلی موتیاں بکھرے ہوئے، موتیاں پڑے ہوئے، موتیاں بکھرے ہوئے، ہمچو عرق بر عذار شاہد غضباں جیسے غضبناک معشوق کے گال پر پسینے معلوم ہوتے ہیں۔ اصطلاحی ترجمہ ہو رہا ہے، ایک طرح سے اور ہوگا، اصطلاحی اور مرادی ملتا جلتا ہے۔ برگلے سرخ از نم او فتادہ لعلی، گلاب کے پھول پر از نم او سے مراد یہاں ہے نم سے مراد قطرہ ہے، اس سے مراد یہاں شبنم ہے۔ برگلے سرخ از نم او گلاب کے پھول پر شبنم کے قطرے کے موتیاں فتادہ پڑے ہوئے، بکھرے ہوئے، ہمچو عرق بر عذار شاہد غضباں
جیسے غضبناک غصے میں بھرے ہوئے معشوق کے گال پر پسینہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک بار پھر آپ ترجمہ سن لیں، لفظی تو ہو چکا ہے، اصطلاحی سن لیں۔ ماہ جلالی اردو بہشت کی ابتدا تھی، بلبل شاخوں کی ممبروں پر چہچہا رہی تھی، برگلے سرخ از نمے فتادہ العالی، گلاب کے پھولوں پر موتیاں شبنم کے قطروں کے بکھرے ہوئے تھے، ہم چوارق برزار شاہد غضباں ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے غضبناک غصے میں بھرے ہوئے معشوق کے گال پر پسینہ معلوم ہوتا ہے۔ شبرا ببوستاں بایک از دوستاں اتفاق مبیت افتاد، شبرا ببوستاں رات کو، ببوستاں باغ میں، بایک از دوستاں دوستوں میں سے ایک دوست کے ساتھ، اتفاق مبیت رات گزارنے کا اتفاق افتاد ہوا، افتاد پڑا۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ رات کو دوستوں میں سے دوست کے ساتھ ببوستاں باغ میں اتفاق مبیت رات گزارنے کا اتفاق افتاد پڑا۔ لفظی ترجمہ ہے جس کا مطلب کھل رہا ہے، رات کو دوستوں میں سے ایک دوست کے ساتھ ایک باغ میں، اصطلاحی ترجمہ، رات کو دوستوں میں سے ایک دوست کے ساتھ ایک باغ میں رات گزارنے کا اتفاق ہوا۔ موضع خوش و خرم و درختان دلکش، موضع خوش و خرم و درختان دلکش، موضوع خوش و خرم ایک عمدہ جگہ، لفظی ایک عمدہ جگہ، ایک عمدہ اور تر و تازہ جگہ، ایک عمدہ اور تر و تازہ جگہ، و درختان دلکش اور دلکش درختیں، اور دلکش درختیں، و درہم اور گنجان بھرا ہوا۔ تو لفظی ہوا، اصطلاحی کیسے کریں گے آپ؟ موضع خوش و خرم و درختان دلکش و درہم ایک عمدہ اور تر و تازہ جگہ تھی، و درختان دلکش و درہم، یہ ملا کر اصطلاحی ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور دلکش درختوں کا ہجوم تھا، دلکش درختوں کا ہجوم تھا، گفتی تو کہے گا کہ خردہ مینا برکش، اب یہاں سے لفظی ہو رہا ہے، گفتی کہ خردہ مینا بر خاکش ریختہ، تو کہے گا کہ خردہ مینا کانچ کا ٹکڑا، برخاکش اس کی زمین پر، ریختہ بکھرا ہوا، بکھرا ہوا۔ اصطلاح کیسے کہیں گے؟ گفتی گویا کہ خردہ مینا کانچ کا ٹکڑا، کانچ کا ٹکڑا، برخاکش اس کی خاک پر، ریختہ بکھرا ہوا۔ وَإِقْدِ ثُرَيَّا أَسْتَاكَشْ آویختہ، وَإِقْدِ ثُرَيَّا اور ثریا کا ہار، اور ثریا کا ہار، استاکش، استاکش انگور کے گوشہ سے، انگور کے خوشے سے، آویختہ، آویختہ لٹکی ہوئی، وَإِقْدِ ثُرَيَّا اور ثریا کی لڑیاں، اور ثریا کی ایک دک معنی ہار ہوتا ہے لڑی، اور ثریا کی لڑیاں، از تاکش انگور کے، از تاکش اس کے انگور، اس کے انگور سے، اس کے انگور کے درخت سے، آویختہ لٹکی ہوئی۔ تو لفظی ہوا، اور ایک طرح سے اور لفظی ترجمہ اس طرح سے ہوگا، وَإِقْدِ ثُرَيَّا أَسْتَاكَشْ آویختہ، اور ثریا کی لڑیاں، از تاکش اس کے انگور کے گچھے سے، اس کے انگور کے خوشے سے، آویختہ لٹکی ہوئی۔ اب اصطلاحی ترجمہ یہاں سے کیسے کریں گے؟ گفتی گویا کہ خردہ مینا برخاکش ریختہ، گویا کہ کانچ کا ٹکڑا اس کی خاک پر بکھرا ہوا تھا، وَإِقْدِ ثُرَيَّا أَسْتَاكَشْ آویختہ اور ثریا کی لڑیاں، اور ثریا کی لڑیاں، اور ثریا کی
लड़ियां अंगूर के बेल से लटका दी गई हैं। और सुरैया की, हाँ, लटकाई हुई हैं। और सुरैया की व इक़्दे सुरैया, और सुरैया की लड़ियां अंगूर के बेल से लटकाई हुई या लटकी हुई। चलिए, इक़्दे सुरैया और सुरैया की लड़ियां। इक़्दे सुरैया से यहाँ मुराद अंगूर के खुशे हैं, अंगूर के खुशे हैं। तो सुरैया, सुरैया से तशबीह क्यों दी गई? इसलिए कि वो खुशे चमक रहे थे। जैसे सुरैया सितारे जो है झिलमिलाते हैं, वैसे वो खुशे चमक रहे थे, इसलिए उसको सुरैया से तशबीह दी गई है। चलिए, रौज़तुम माउन नहरुहा सलसाल। रौज़तुन ऐसा बाग, माओ नहरहा, माओ नहरहा जिसकी नहर का पानी सलसाल जारी, जिसकी नहर का पानी सलसालुन जारी है। दौहतुन सजो तैरहा मौजूनुन। दौहतुन ऐसा बड़ा दरख्त, दौहा बोलते हैं बड़ा दरख्त को, ऐसा दरख्त सजो तैरहा जिसके परिंदे की गुनगुनाहट, मौजूनुन मौजू, ये तो लफ्जी हुआ। कैसे करेंगे लफ्जी आप? रौज़तुन ऐसा बाग, माओ नहरहा जिसकी नहर का पानी सलसालुन जारी, दौहतुन सजो तैरहा मौजूनुन ऐसा दरख्त सजो तैरहा जिसके परिंदे की गुनगुनाहट मौजूनुन मौजू, लफ्जी है इस्तिलाही। ऐसा बाग जिसकी नहर का पानी जारी है, दौहतुन ऐसा दरख्त जिसके परिंदों की गुनगुनाहट मौजू है। आपुर अज़लालहाए रंगा रंग, आपुर वो भरा हुआ, अज़लालहाए रंगा रंग, रंग बिरंग, रंगा रंग गुले लाला से। आपुर वो भरा हुआ, अज़लालहाए रंगारंग, रंगा रंग रंग बिरंग गुले लाला से। वहीं पुर अज़ में वहाए गुनागू, वहीं पुर और ये भरा हुआ, अज़ में वहाए गुनागू तरह तरह के मेवों से, और ये भरा हुआ तरह तरह के मेवों से, लफ्जी हुआ इस्तिलाही, मिलता जुलता है। वो रंग बिरंग गुले लाला से भरा हुआ और ये तरह तरह के मेवों से लबरेज था। बाद दरसाए दरख्तानश, हवा ने उसके दरख्त के साए में गुस्तरानीद फर्शे बुकलिमू, फर्शे बुकलिमू, हवा ने, हाँ, हवा ने उसके दरख्त के साए में गुस्तरानीद बिछा दिया, रंग बिरंग का बिछौना। फर्शे बुकलिमू रंग बिरंग का बिछौना, मुनक्कश बिछौना, लफ्जी इस्तिलाही। हवा ने उसके दरख्त के साए में मुनक्कश फर्श बिछा रखा है, मुनक्कश फर्श बिछा रखा था, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, हवा ने उसके दरख्त के साए में रंग बिरंग या मुनक्कश बिछौना बिछा दिया, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, एक बार फिर तर्जुमा करें आप। माह जलाली उर्दी बहिश्त की इब्तदा थी, इस्तिलाही में कर रहा हूं। माह जलाली उर्दी बहिश्त की इब्तदा थी, बुलबुल गोयंद बरमनाबिर कस्बा, या फिर इसको दो तरह से मैं तर्जुमा कर रहा हूं, सुने आप। माह जलाली उर्दी बहिश्त की इब्तदा एक हुआ, और इस्तिलाही माह जलाली उर्दी बहिश्त की इब्तदा थी। बुलबुल शाखों के मिंबरों पर चहचहा रही, यानी बुलबुल शाखों के मिंबरों पर चहचहा रही थी। बरगुले सुर्ख अज़नमे उ फतादा लाली, गुलाब के फूलों पर अज़नमे उ उसकी नमी से, यानी शबनम के कतरों से फतादा लाली मोतियां बिखरे हुए, यानी गुलाब के फूलों पर शबनम के कतरों के मोतियां बिखरे हुए।
ہم چورق برزار شاہد غزباں غضبناک معشوق کے گال پر پسینے کی طرح شبرا ببوستاں بایا کے از دوستاں رات کو دوستوں میں سے ایک دوست کے ساتھ ایک باغ میں اتفاق مبیت رات گزارنے کا اتفاق ہوا. موضع خوش و خرم ایک عمدہ اور تر و تازہ جگہ و درختان دلکش و درہم اور دلکش درختوں سے گنجان بھرا ہوا اور دلکش درختوں کا ہجوم تھا. گفتی گویا کہ خردہ مینا برخاکش ریختہ گویا کہ کانچ کا ٹکڑا اس کی خاک پر بکھرا ہوا. ویقد ثریا استاکش آویختہ اور ثریا کی لڑیاں انگور شجر انگور سے یا انگور کے بیل سے اور ثریا کی لڑیاں انگور کے بیل سے لٹکی ہوئی. روزت تمہاں اور ثریا کی لڑیاں انگور کے خوشے سے لٹکی ہوئی. روزتم ماء نہرہا سلسال ایسا باغ جس کی نہر کا پانی جاری. دوحتم سجو طیرہا موزون ایسا بڑا درخت جس کے پرندے کی گنگناہٹ موزوں اچھا عمدہ. پر از لالہائے رنگا رنگ وہ بھرا ہوا رنگ برنگ گلے لالا سے. وہیں پر از میوہائے گناگوں اور یہ طرح طرح کے میووں سے لبریز. بعد در سائے درختانش ہوا نے اس کے درخت کے سایہ میں بچھا دیا منقش بچھونا. اب حل دیکھیں آپ الفاظ کا. اردی بہشت. ارد کا معنی مانند یعنی طرح. اردی بہشت یہ ایرانیوں میں آج بھی یہ مہینہ چل رہا ہے. یہ ایک مہینہ کا نام ہے. اول کا معنی آغاز ابتدا. اردی بہشت ارد بمانے مانند. اور ماہ جلالی کے ایک مہینہ کا نام. اور یہاں شاہ سلجوق جلال الدین کی طرف منسوب ہے. ایران میں آج بھی یہ مہینہ جاری ہے. یہ مہینہ بہار کا ہوتا ہے. اردی بہشت جو ہے اردی بہشت ماہ جلالی یہ مہینہ بہار کا ہوتا ہے جس میں زمین پھولوں کی کثرت سے جنت نظیر لگتی ہے. جس مہینے میں زمین جو ہے پھولوں کی کثرت سے جنت کی طرح معلوم ہوتی ہے. یہ مہینہ بہار کا ہوتا ہے جس میں زمین پھولوں کی کثرت سے جنت نظیر ہو جاتی ہے. منابر یہ ممبر کی جمع ہے. قصبہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. قضیب کی جمع ہے. شاخیں. ان جو یہاں پر آیا ہے یہ فارسی کی جمع نہیں ہے. آپ نہیں سمجھیں گے. یہ فارسی کی جمع ہے. قضیب کی عربی ہے. یہ قصبہ جو ہے یہ قضیب کی عربی جمع ہے. ٹھیک ہے. ان یہاں فارسی جمع کا نہیں ہے. گل سرخ لال پھول یعنی یہاں مراد لیا گیا ہے گلاب کا پھول. نمی مراد یہاں لیا گیا ہے اس سے شبنم. لعالی لؤلؤ کی جمع ہے. لؤلؤ کی جمع ہے موتی. عرق معنی پسینہ. عذار کا معنی گال آتا ہے. عارس رخسار. شاہد کے معنی معشوق. غضباں غضبناک غصہ میں بھرا ہوا. یہ صفت مشبہ ہے. اتفاق مبیت رات گزارنے کا اتفاق. مبیت جو ہے یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے. رات گزارنے کی جگہ. درہم گنجان بھرا ہوا.
یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رات کو جس باغ میں ہم نے قیام کیا وہ جگہ بڑی شاداب اور خوش منظر تھی. خردہ مینا سبز کانچ کے ٹکڑا کو کہتے ہیں. یہاں مراد سبزہ زار ہے. اقدہار کو کہتے ہیں. سریا پروین کو کہتے ہیں جو دانوں کی صورت میں چھوٹے چھوٹے ستاروں کا مجموعہ ہے. اقد سریا سے مراد یہاں انگور کے خوشے ہیں. انگور کے جو گچھے ہوتے ہیں انگور کے خوشے. تاک کا معنی درخت انگور. انگور کے درخت کو تاک کہتے ہیں. انگور کی بیل بھی کہتے ہیں. اور روضہ، روضہ کا معنی باغ، یعنی وہ ایسا باغ ہے جس کی نہر کا پانی شیریں خوشگوار ہے. اور دوحہ بولتے ہیں بڑا درخت کو. یعنی ایسا درخت ہے جس کے پرندوں کا نغمہ موزوں اور عمدہ ہے. وہ کلمو رنگا رنگ. بات کا معنی ہوا. چلیے